السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یو آل آر فائن۔ ہم غیبت کو ہی پڑھے تھے، جو لاسٹ کلاس تھی اس کے اندر غیبت ہم نے دیکھا تھا۔ آج بھی ہم غیبت کو ہی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ اپنا غیبت آپ نے خود تو روک لیا اپنے آپ کو غیبت کرنے سے۔ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ نے خود کو روکنا ہے غیبت سے۔ آپ نے اپنی عادت بنانی ہے، اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے کہ آپ کی زبان سے ایسا کوئی بھی الفاظ ادا نہ ہو جو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کو کم کر دے یا آپ کے گناہوں کا اضافہ کر دے۔ اب غیبت خود تو آپ نے روک لی، اب ہوتا ہے اگلا اسٹیپ کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ غیبت کرے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ڈیل کریں، ان کو کیسے اوائڈ کریں۔ جو آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کا آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ غیبت ہے، نہیں کرنی چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی کلاس والے جو گروپ ہیں اس طرح، ان سے بھی آپ ایسے کبھی سمجھا سکتے ہیں بیٹھ کے آیتوں کو، ان کو کر سکتے ہیں کہ منع ہے غیبت۔ پھر بھی اگر وہ دوبارہ کریں تو آپ کے پاس پھر حل ہے، آپ نا یا تو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہ لیں۔ اب آپ گروپ میں بیٹھے ہیں اپنی فرینڈس کے، وہ کوئی بار بار غیبت کسی چیز پہ کریں اور آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، آپ اپنا موبائل اٹھا لیں، آپ اس جگہ اس ذہن کو نا اپنے ذہن کو اس سائڈ سے ہٹا کے اپنا کوئی کام کرنے لگ جائیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ آپ ان کو اگنور ہی کریں۔ یا جیسے بڑوں کی گیدرنگ اور چھوٹوں کی، سب سے حل یہ ہوتا ہے کہ آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، لیکن کوئی بہت بڑے سے کوئی ساس ہو گئی، کوئی ماں باپ ہو گئے، بڑے بہن بھائی ہو گئے، ان کو روکیں گے کچھ کہیں گے تو ان ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو یہ ان کا حل یہ ہے کہ آپ جس کی وہ غیبت کرے ہیں نا، پہلے تو آپ نا انٹرسٹ نہ لیں ان باتوں میں۔ ذرا سے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا ادھر ادھر دیکھتا ہے موبائل یہ وہ، مطلب آپ شو نہ کریں کہ آپ بہت زیادہ دلچسپی سن رہے ہیں۔ اور بہترین یہ ہوتا ہے کہ روکنے کے بعد آپ نہیں روک سکتے ان کو، تو پھر یہ ہے کہ جب جس بارے میں غیبت ہوئی نا جس انسان کی، اس کی آپ اچھائی کوئی بیان کرنے لگ جائیں کہ نہیں وہ ایسے انسان ہے، نہیں کوئی غلط فہمی بھی ہوگی، ایسے آپ کو لگا ہوگا ایسے ہے تو بہت اچھے، اس کے اندر یہ اچھی عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے، اس طرح کہنے لگ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ سکتے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تاکہ آپ کے کانوں میں جائیں نہ غیبت کے آپ کریں۔ لیکن آپ کسی ایسی جیسے شادی پہ آپ بیٹھے کدھر اور وہ عورتیں مل کے بیٹھ جاتی ہیں باتیں کرنے، بھی اس نے اس طرح کی تو اس نے اس جگہ سے آپ اکثر اٹھ بھی نہیں سکتے، تو یہ ہے کہ آپ دھیان نہ ڈالیں اپنا، یا کوئی اس کی تعریف کرنے اسٹارٹ کر دیں کہ ہاں اس طرح، اور پھر دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ہدایت دی، اب ان کو بھی دیں کہ یہ غیبت کو اس چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہی ہے کہ پہلے تو آپ سمجھائیں، چھوٹوں کو تو ہم ڈیلنگ کر سکتے ہیں، بڑوں کا ہوتا ہے کہ ان کو پھر آپ عزت کرنا، حفاظت کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم غیر موجودگی میں کسی عزت کی حفاظت کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے تمہاری غیر موجودگی میں، یا جو تمہاری دعائیں ان کو قبول کریں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس بندے کی تعریف سٹارٹ کر دیں کہ نہیں اچھا اس میں یہ ایسے تو ہے، تو پھر دیکھو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی کہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسی کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں آپ کو لگا ہوگا ایسی کیا، اس میں تو بہت اچھی عادت ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں جی۔ اور نہ غیبت صرف زندہ انسان کی بھی منع ہے اور مردے بندوں کی بھی منع ہے، کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور پھر آپ اس کی بیٹھ کے باتیں بتا رہے ہوں کہ میرا ارادہ تو نہیں ہے برائی کرنے کا، اور لیکن اس کے اندر یہ بری عادت تھی، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ جو بندہ فوت ہو گیا اس کا آپ نے کیا کر لینا، اس کی برائیاں کر کے دنیا والوں کو بتا کے کہ اس نے اس طرح کیا تھا، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد اگر کوئی برائی کرے، کوئی آپ کی انسلٹ، کوئی زبان سے گناہ کرے تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہاں کیونکہ ہے نا دوسروں کو برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، تو اس چیز کو بھی ہم نے عمل کرنا ہے کہ ہاں روکنا ہے ہم نے۔ اب جیسے نا کسی ان کو زنا کی سزا دی گئی تھی، رجم کیا گیا تھا آپ سلسلے میں، تو وہ اسے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ سلسلے میں جب واپس آئے تھے نا دو آدمی کو گفتگو کرتے سنا، تو کہتے کہ نا دیکھو تو صحیح، اس نے اب خود ہی اپنے آپ کو کتے والی موت مارا ہے، کیونکہ اس نے رجم کو ایسے کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ خود اس نے آ کے بتایا اس نے زنا کیا تھا اور اس نے پھر سزا لیا اور ادھر ہی دنیا میں رجم ہوا، کیونکہ وہ کیا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں سزا اپنی پوری کر لوں تاکہ آخرت میں مجھے سزا نہ ملے، تو اس لیے وہ خود یہاں پہ رجم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، آگے کچھ چل کے گئے تو ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمی سے کہا کہ نا اس کو کھاؤ، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں مردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو بھی بات کر کے اپنے بھائی کی عزت اچھال کے آئے ہو، وہ تم نے اس بھی بدترین کام کیا۔ اب ہے کچھ صورتوں میں نا دیکھیں نا ہر چیز منع، جیسے کا نا گمان تھا کہ بہت گمان سے بچو، کیونکہ وہ پھر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے غیبت سے بھی منع کیا گیا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر دین نے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ منع کر دیا ہے اور ان صورتوں میں آپ اتنے پریشان ہو جائیں کہ اب اس میں کیا کریں۔ جیسے ایک نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نا، تو ایک بدو پیچھے شامل نماز پڑھی، تو اس نے جب جانے لگا نماز پڑھی تو اس نے کہا اللہ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے اور کسی پہ نہ کرے، وہ کہہ کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مڑے تو انہوں نے کہا صحابہ کرام سے عرض کیا کہ یہ
نادان ہے یا اس کا اونٹ اس سے زیادہ نادان ہے. ایسے آپ سے نے اس کو بات کی اور آپ سے نے سے کہا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پہ مجھ پر آپ پہ رحم کرے اور کسی پر رحم نہ کرے. اب دیکھیں یہ ایک غیبت میں شمار تھا کیونکہ وہ انسان جا چکا تھا اور غلط بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اس بات کو تھا کہ وہ ایسے کہہ کے گیا. یہ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی جاتی نا، حدیث وہ ہوتا ہے نا، حدیث کی ٹائپس ہوتی ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں تو یہی سمجھ جاتا تھا کہ یہ عمل کیا جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خاموش رہتے نہ کچھ کہتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو ہمیں ایسے ہی دعا کرنی چاہیے تھی، اس لیے روکا گیا. ایسی کوئی جیسے محفل ہوتی ہے جس میں ہم دین اس طرح کی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی ایسے غلط بات کرتا ہے، کوئی آیت پہ کچھ اس پہ وہ کہہ کے چلتا ہے، کوئی غلط بات ہے، کوئی سننے میں آتے کسی نے سے غلط بات کیا ہے، پھر اس بات کو اگر آپ کلاس میں کے بتائیں گے کہ اس نے اس طرح بات کی تھی، اس طرح نہیں کہنی چاہیے، تو یہ غیبت نہیں، کیونکہ یہ آپ کو اگلے کو نالج دینا ضروری ہے. ورنہ وہ اس بات پہ ہم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روکتے تو صحابہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کی بات ہمیں بھی کہنی چاہیے، لیکن روکا ہے تو انہیں پتہ لگا کہ نہیں اس طرح کی ہمیں دعا یا اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے، تو یہ غیبت میں نہیں آتا. اب ہے کہ دوسرے کو نہ واقعے پر بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب کوئی نہ سوسائٹی میں کوئی قتل ہوا ہے، فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کسی نے قتل کیا ہے، اپنے بیوی کو فار ایگزامپل قتل کر دیا، مار دیا، بیوی بچوں کو مار دیا، اس طرح کر دیا. اب یہ سب نہ اس سے پتہ لگے کہ اس آدمی نے اپنی بیوی بچوں کو مارا ہے. اب آپ کسی گیدرنگ میں سے قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور کوئی ٹیچر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ واقعہ سنا تھا، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جیسے وہ وجہ بتانے لگے کہ اس طرح کر کے گئے کیونکہ شاید میں بھی وہ دین سے دور ہو، نہیں پتہ تھا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ غیبت وہ اس طرح میں نہیں کہہ رہے کہ برائی کر رہے ہیں اور وہ حقارت سے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آگاہ کر رہے ہیں، چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ زندگی میں پریشانی کچھ آتی ہے تو خودکشی کی طرف یا قتل وغیرہ کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو ادھر ان کا مقصد ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو ڈسکس کرنا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، یہ چیزیں اس طرف لے کے گئی ہیں، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے تاکہ ہم بھی اس اسٹیپ کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہاں پہ بھی غیبت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ وہ ایک ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ایسے واقعے. جیسے ہم کوئی بات پڑھی ہوتی ہے تو کوئی واقعہ بتانا کہیں ضروری ہوتا ہے، وہ غیبت میں کیونکہ وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں دیکھیے ایسے ہو چکے، آپ لوگوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی یا ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، یا آپ کو اس گناہ کی طرف، اس غلطی کی طرف لے کے جائے گا. خودکشی کوئی کر لیتے ہیں تو یہ بتانا ہے کہ دین نے منع کیا. جس کے دین میں ڈر ہوگا، جس نے دین کو پڑھا ہوگا تو وہ نہیں کر سکتا یہ کام، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ کرنے سے مراد ہے اس نے ساری نیکیاں ضائع کر دی. تو اب ہے کہ شادی کے لیے جیسے کسی سے پوچھا جائے شادی کے لیے کہ لڑکے میں یہ کیسا ہے لڑکا، کسی کو سے پوچھے لڑکا کیسا ہے، اب اس کے اندر ہے کوئی بری عادت تو اسی وہ بتا دے کہ ہاں اس کے اندر اچھی عادت ہے، یہ اس کے اندر بری ہے بس. پھر وہ زیادہ چگلیاں نہ لگانے لگ جائے کہ ہاں اس کے اندر بری عادت ہے، وہ ہے ایسا، وہ اس طرح. جتنا پوچھا گیا نا وہ بات آپ بس بتائیں، اس پہ رک جائے. پھر چگلی کرنا اور اپنی طرف سے بڑھا چڑھ کے باتیں کرنا وہ پہ منع کیا گیا. لیکن یہ بتانا ٹھیک ہے کہ ہاں بتانا چاہیے تاکہ اگلے بچ جائیں. نو آپ نہ بتائیں، چپ رہیں تو پھر آپ یہاں پہ گناہ کریں گے کہ وہ پھر غلط انسان سے شادی کر لیں، اس میں کوئی بری عادت ہو، کوئی وہ مینٹلی طور پہ نہ ڈسٹرب ہو، پاگل ہو، ناکے میں نہ لگتا اور آپ بتائیں نہ، وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں پھر آگے ان کی پوری زندگی تباہ ہو جائے. تو ادھر بھی غیبت کنسیڈر نہیں، کیونکہ یہاں پہ رشتے کی بات ہوگی. جیسے کوئی لڑکی والے کے میں نے پوچھا کہ لڑکی میں کیا عادت ہے، یہ وہ فلاں، اگر کوئی پتہ لگتی ہے کہ بری ہے تو صرف وہی بتائی جائے، صرف اس نیت سے کہ ہاں ان کو میں ایک ایجوکیٹ کروں، کیونکہ وہ ایک رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں پوری ایک ساری زندگی کے لیے. لیکن نیت میں یہ نہ ہو کہ آپ نے بھڑکانا ہے اگلے کو، چگلی لگانی ہے، یہ نہ ہو. اب جیسے فاطمہ بنت آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس نا 2 لوگوں کے رشتے آئے ہیں، تو اس میں سے آپ مجھے مشورہ دیں میں کس کے نکاح کا ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کس کے لیے میں ہاں کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہیں پتہ تھا، تو انہوں نے نا کہا تھا کہ ایک مارتا ہے اپنی بیوی بچوں کو، مطلب بیوی کو اس کی عادت ہے کہ وہ مارتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ذرا اس میں غربت ہے، مفلس ہے وہ. آپ صرف نے بس اسی 2 باتوں میں کہہ دیا کہ اب آگے مرضی اس کی کہ اس کو پتہ ہو کہ اگر ایک ہی بس جائے گی تو اس کی عادت ہے اس سے والا اس طرح، دوسرے ہے تو وہ غربت ہے، اگر وہ تو کمپرومائز کر سکتی تو کر لے گی. یہ آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بات کر دی تاکہ پتہ ہو دونوں میں سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہیں. ایسے نا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، تو ایک قبیلے کا آدمی آیا ملنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت بدترین آدمی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے، اس آدمی کے ساتھ اچھی اخلاق سے بات کی، سب کی. واپس سے تو عائشہ نے پوچھا کہ آپ تو کہہ گئی تھی یہ بڑا بدترین ہے، اور آپ نے اسے اتنی اچھی انداز سے بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا تھا کہ قیامت والے دین نا
اور بدترین شخص ہوگا دنیا میں لوگ جس کے اخلاق سے اس کی جیسے کہ بہت بدتمیز ہے اسے بات ہی کرنا چھوڑ دے. تو اس لیے آپ سے نے کہا تھا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان برا بھی ہے تو آپ نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ بدتمیز برا نہیں بن جانا. اور انہوں نے تاشا کو صرف یہی کہا تھا. یہ کیوں کہا تھا کہ محتاط ہو جائیں, وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, ان کی غیر موجودگی میں آئے تو کوئی نقصان نہ ہوگا, ان کو کچھ نہ ہو. تو انہوں نے آپ سلسلے میں پھر یہ نہیں بتانے بیٹھی کہ اس کے اندر کیا بری عادت ہے, میں نے کیوں اسے بدترین کہا ہے, کیوں کہا ہے. بس انہوں نے آگاہ کیا. ایسے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک فیملی میں کچھ چیزیں پتہ لگتی ہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اتنا بتانا بہت ہے ٹھیک نہیں ہے بھائی, ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے. اب وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے اس کے ہم A to Z بتانا ضروری نہیں ہے. ابو سفیان کی بیوی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے اور مجھے اور بچوں کو نا اتنا نہیں دیتے کہ ہم صحیح خرچ کریں, کیا کریں کر سکیں نا, تو یہ اتنا ہمیں پیسے نہیں دیتے. ابھی وہ شکایت لے کر آئی تھی اپنے شوہر کی. تو اس میں بھی نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کے اندر اگر کوئی آپس میں کوئی لڑائی کوئی چیز چل گیا, ان کی لڑائی ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, تو کوئی خاندان کا بڑا یہ وہ جس کا پتہ ہو کہ یہ میٹر کو سولو کرتے ہیں, آپ ان کے پاس صرف جائیں اور کسی کو نہیں بتانے کی ضرورت نہیں, ماں بہنوں کو یا دیورانی کو اور کسی کو نہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان کو وہ صرف وہی ایشو جو چل رہا ہے. جسے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پیسے نہیں دیتے اور کوئی چیز ڈسکس نہیں کی, تو آپ بتائیں کہ یہ بات اس طرح لڑائی ہے ہماری, یہ چیز صلح کروائیں, بس اتنا بتائیں گے تو وہ غیبت میں ہوگا نہیں آئے گا. کیونکہ وہ آپ ایک مسئلہ ڈسکس کرنے کا, جسے کہتے ہیں کہ کسی سے فتویٰ لینا کسی بات پہ کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے, یہ مسئلہ ایسے ہے, تو اس مسئلے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کسی بندے کی بات بھی بتانی پڑے آپ کو, تو وہ صرف فتوے کے لیے کرنا ہوگا, تو آپ اتنی بات ہیں جتنا آپ کو ضروری لگتا ہے کہ اس چیز کو جاننے کے لیے یہ بات ضروری ہے. پھر آپ ایکسٹرا بتانے لگ جائیں A to Z ڈیٹیل کی اس نے ایسے کیا تھا, تب یوں کیا تھا, اس طرح ہوا تھا, یا میرے شوہر اسی طرح کرتے آ رہے ہیں آج تک, تو یہ پھر اتنا غیبت میں آتا ہے. اور یہ پھر ہے کہ ہر ایک کے پاس بھی جا کے آپ نے نہیں کرنی. اور ایسی مجلس جو کوئی مجلس میں بیٹھ کے بھی آپ نے شروع جو حکومت اس طرح کر رہی ہے, یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے, ان چیزوں کو بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا کہ کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی اس طرح کر رہا ہے. تو یہی ہے کہ غیبت آپ نے جیسے کوئی میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, کوئی دیورانی کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے, تو یہ ہے کہ آپ شوہر کو بتا سکتے ہیں آ کے کہ یہ نا یہ اور یہ ایشو ہمارا چل رہا ہے اور یہ ہمارا بات ہے اس طرح کے, تاکہ آپ کو مسئلے کا حل بتائیں گے. نہیں کہ پھر آپ ہر ایک کو جا کے بتا رہے ہیں, اپنے خاندان والوں کو, اپنے دوستوں کو یہ ایشو, تو یہ پھر غیبت میں ہوتا ہے. کہا گیا کہ جیسے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو نا, ویسے ہوتا ہے کہ نہیں پہنچے, لیکن کوئی حل چاہتا ہے, کوئی اس کا نکالنا چاہتا ہے, اس میں سے چاہتا ہے صلح ہو ہماری, یہ لڑائی جگہ ختم ہو, تو پھر ایک ایسے شخص کے پاس جا سکتا ہے بڑا ہو جو مجھے پتا ہو کہ یہ معاملہ حل کرے گا, پھر اس کو بتائے, وہ بھی صرف اتنی بات جتنی جاننا ضروری ہے اس کی, پھر زیادہ ڈیٹیل نہ بتائے. تو یہ ہے غیبت, جہاں پہ کچھ جگہوں پہ کہا گیا کہ ہاں الاؤ کی گئی ہے. اور قول ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہے تو پھر اپنی ماں کی کرو, کیونکہ چلو تمہاری ماں کو نیکیاں تو ملے گی. غیبت کرنے سے میں نے پہلے کل بتایا لیکچر میں کہا تھا کہ وہ اس بندے کے پاس ساری نیکیاں آپ کی شفٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ غیبت سے روکنا ہے اپنے آپ کو آپ نے, اور دوسروں کو بھی کوشش کرنا ہے کہ روکیں. جیسے آپ کی کوئی کلاس فیلوز ہیں اور کوئی گروپ ہے, تو ان کو کوئی بتائیں بیٹھ کے, جیسے ہم نے آیت ڈسکس کی ہے سورۃ ہجرات کی, تو آپ بتائیں کہ یہ آیت ہمیں رکنا چاہیے. پھر اگر رکنے ٹھیک ہے, نہیں رکتی تو آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں. بہترین طریقہ ہوتا ہے اٹھ جائیں, نہیں اٹھ سکتے تو اپنے آپ کو اوائڈ کریں, ادھر دھیان کریں, اور اس بندے کی کوئی نہ کوئی تعریف کر دیں, کوئی بات کی حمایت کر دیں کہ نہیں اس میں یہ اچھی عادت ہے, وہ اس طرح کو غلط فہمی ہوگی, تو پھر اس بندے کی آپ سائڈ لیں.